نہیں دیکھیں، میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ کاف لیگ بالکل بھی عمران خان صاحب کو بلیک میل نہیں کر رہی۔ اس میں پرابلم جو ہے وہ ون وے نہیں ہے بلکہ ٹو وے ہے۔ ایکچولی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کچھ ڈسپلیئر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے، چودھری پرویز لائی صاحب پر کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور کچھ اہم لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ چودھری پرویز لائی کی شکایت کی گئی ہے۔ تو پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ میرے ساتھ اگر پرائم منسٹر کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو براہ راست میرے ساتھ کریں، اس طرح جو کامن فرینڈز ہیں ان کے سامنے میرے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پچھلے دنوں ان کی ایک میٹنگ مونس لائی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس میں کافی شکوے شکایتیں ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ توقع تھی کہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ پھر ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر اس کمیٹی کو تبدیل کر دیا گیا، تو اس پر اب اعتراض کیا گیا ہے۔ کل جہانگیر ترین صاحب کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، تو اس میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی طرف سے جو کچھ ڈسپلیئر شو کیا جا رہا ہے، اور جو آپ نے نئی کمیٹیاں بنائی ہیں ان کمیٹیوں پہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید یہ میں اعتراض کروا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ میں ان کمیٹیوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ جی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں، لیکن جو اتحادی جماعتوں کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے تو اس اعتراض کے بعد میں دوبارہ کسی کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کرتا ہوں، اور لیکن میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوشش کروں گا کہ ان کے شکوے شکایتیں دور ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جو کاف لیگ اور ایم کیو ایم ہے اس کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب کمیٹی میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ جو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کا بھی بہت اہم کردار ہے، کہ بیوروکریسی جو ہے اور جو اعلیٰ سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے مسئلے پہ نہ صرف پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے، بلکہ مرکزی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے بھی لڑ رہی ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے۔ اس میں میری ذاتی رائے میں پرویز لائی صاحب کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں اس حکومت کے ساتھ چلنا، لیکن ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود ان کی طرف سے تمام تر تحفظات کے اظہار کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کوشش وہ کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کسی کے صبر کا کتنا امتحان لیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کی قیادت نے دوبارہ ایک اور چانس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چانس دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اور چانس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ خود ہی چانس لے رہے ہیں کہ چلیں ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک اس حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک منفرد حکومت ہے، انوکھی حکومت ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی تھیں اس میں جو بڑی پارٹی ہوتی تھی وہ چھوٹی پارٹیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اس میں چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو بڑی پارٹی دھتکارتی بھی ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی پارٹی کے ساتھ چلنے پر مجبور ہیں، اور اس کی وجہ بہت سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا پاکستان میں اس وقت عملی طور پر کوئی وجود نہیں ہے۔ کچھ اپوزیشن کے رہنما بیان بازی تو کرتے ہیں حکومت کے خلاف، لیکن عملی طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلم لیگ کاف جیسی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، لہذا وہ مجبوری کے عالم میں پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں قطعی نہیں ہے کہ پنجاب میں یا مرکز میں وہ عمران خان صاحب کو ریپلیس کر سکے۔ اس کی بہت ٹھوس سی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکتی۔ انہیں دو تین جو باقی بڑی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کی تائید اور مدد چاہیے۔ سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے بعد پھر جے یو آئی ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ کل جو اسلام آباد میں اپوزیشن کی مختلف پارٹیوں کا ایک اجلاس ہوا تھا،
اس میں مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے اتحاد سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو خارج کر دیا ہے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان نے فارغ کر دیا ہے, لیکن وہ دونوں بھی جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی بہت سے ایشوز پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. تو اب آپ دیکھیں کہ جو 3 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم مارچ کے مہینے میں مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں گے, تو آپ ایک تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے مختلف شہروں میں جلسے جلوس کریں گے. کیا انہوں نے مسلم لیگ نون سے کنسلٹ کیا؟ کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کنسلٹ کیا؟ کیا انہوں نے محمود خان اچکزئی سے, حاصل بزنجو سے, کسی اور سے کنسلٹ کیا؟ کسی سے کنسلٹ نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اپنے الائنس میں سے نکال دیا ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اعتماد میں لیے بغیر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں یہ تو بکھری ہوئی ہیں, تو مسلم لیگ نون کس طرح لے کے آئے گی تبدیلی؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو اور مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کو یہ بتا دیا ہے بڑے واضح الفاظ میں. ابھی انہوں نے پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں دی اس معاملے پہ, لیکن انہوں نے ان کو پرائیویٹلی یہ بتا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو سروسز ایکٹ میں ترمیمی بل پر جو ووٹ دیا, تو اس کے بعد اب آپ اقتدار میں آ جائیں گے. تو اقتدار میں آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے نا آپ کے پاس, اور وہ ہے ان ہاؤس چینج. ان ہاؤس چینج کے لیے آپ کو ایک ایک ووٹ جو ہے وہ چاہیے. میرے پاس 14 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں آپ کو نہیں دوں گا 14 ووٹ. اور اسی طرح جب پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں جب پرویز الہی صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور یہ خبریں میڈیا میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی, کچھ اخباروں نے خبریں لگا دیں کہ جناب پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے, تو پیپلز پارٹی نے کنوے کیا مسلم لیگ نون کو کہ جناب والا ہمارے 7 ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں, ایک ایک ووٹ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے 7 ایم پی آپ کو نہیں ملیں گے, آپ ہم سے پہلے بات چیت کریں, ہمیں اعتماد میں لیں. تو ابھی تک ان اپوزیشن پارٹیز کے آپس میں بہت اختلافات ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ پاکستان واپس آئیں گے, مولانا فضل الرحمان کے دربار میں حاضری دیں گے, ہاتھ جوڑ کے مولانا صاحب سے معافی مانگیں گے, پھر وہ بلاول صاحب کو ملیں گے, بلاول صاحب سے کچھ پیار محبت کی باتیں کریں گے, کچھ غلط فہمیاں دور کریں گے. پھر اس دوران میں مارچ میں سینٹ کا الیکشن آ جائے گا, تو یہ ساری پارٹیاں سینٹ کے الیکشن میں مصروف ہو جائیں گی. تو کہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئے گی؟ تو نہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہے, نہ اس کے پاس کوئی پرائم منسٹر کا متفقہ امیدوار ہے. ہاں, جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا پھر دیکھیں, اگر مولانا فضل الرحمان مان گئے, ان کو یہ منانے میں کامیاب ہوگی 2 بڑی پارٹیاں, تو پھر ان کے جو 14 ووٹ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, تو ان کے 14 ووٹوں کی مدد سے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ جی پرویز الہی بھی ناراض ہو گئے, تو ایم کیو ایم بھی ناراض ہو گئی, تو بی این پی مینگل کے بھی تحفظات ہیں, ان کے اگر آپ ووٹ ملائیں تو یہ 14 نہیں بنتے, مولانا فضل الرحمان کے ووٹ 14 بنتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان از مور امپورٹنٹ دین دا الائز. تو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے منانا پڑے گا, پھر وہ پرائم منسٹرشپ کے خواب دیکھنے میں حق بجانب ہوں گے. دیکھیں, اس بارے میں آپ حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پاکستان میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھے دوسری بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تو صحافی ہیں. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب اپنے کیسز کی سماعت کے دوران جب وہ ہیئرنگز پہ آیا کرتے تھے, تو جو میڈیا سے بات چیت کیا کرتے تھے, تو کیا کہتے تھے؟ مجھے کالے پانی بھیج دو, میں اصولوں پہ سودا نہیں کروں گا. مریم نواز شریف کہا کرتی تھی روک سکو تو روک لو, خلائی مخلوق, یہ وہ. اسی طرح آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے درخواست پہ دستخط نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے سب کچھ کیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. تو یہ سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے, اور آخر کار ان کی تان ٹوٹتی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. تو ان کی اپنی کمزوریاں ہیں,
یہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل ہیں.